زکات دوں گا. دین میں کوئی مقرر نہیں کہ چلو حکومت نے صورت کی رمضان رکھا. مثال کے طور پر رمضان شریف میں آپ کے پاس سونا یا چاندی یا نقدی اتنی تھی کہ آپ مالدار تھے. درمیان سال کے پھر جتنی رقم آتی رہی نا، خواہ وہ آج ہی آئی ہے سال کے اند سے ایک دن پہلے، اس کی بھی دینی پڑے گی. شروع سال میں غنی ہے آپ، آخر میں اور درمیان میں بھی آپ اس لیول سے نیچے نہیں چلے گئے کہ غنی نہ رہتے فقیر ہو جاتے. تو یہ مانا سال بھر غنی رہنے کا، شروع سال سے لے کر اینڈ تک وہ غنی رہے. باقی رقم کب آئی ہے؟ آج آئی 10 دن پہلے، وہ سب اکٹھی کر کے ہی سال کے بعد ان کی زکات دیں. شروع سال میں اور آخر میں غنی ہونا لازم ہے. اولان اول کا یہ مطلب. جی شکریہ جناب. وعلیکم السلام. امرت کے حوالے سے میں ایک عرض کر رہا تھا مولانا کی بات میں کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، یہ ایک سوال ہے سر. نیازی صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی، آواز پہچان گئے. پہچان اب تو ہم پہچان چکے، آپ کی مانوس ہو چکے. جی بھائی، اللہ خیریت سے رکھے، پوچھیں. اچھا، یہ قول ہے کہ بھئی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ جی اہل حدیث میں سے مطلب تعلق رکھتے تھے، اس کے مطلب کوئی دلائل بھی ہے؟ آپ کی بات تھوڑی واضح نہیں ہے. نہیں، واضح ہو گئی. ہاں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مطلب اس کے کوئی دلائل بھی ہیں؟ یہ نیازی صاحب ہر گروہ یہی کرتا ہے نا کہ کسی بزرگ کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. حنفی کہتے ہیں حنفی تھے، دوسرے کہتے ہیں حنبلی تھے. یہ سارے بزرگوں کے ساتھ ہو رہا. اصل معاملہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اولیاء جو ہے نا، یہ درمیانی سٹیجوں پر نیازی صاحب کسی مسلک کے ساتھ رہیں. جیسے کا مسلک کافی حد تک اہل حدیث میں ملتا ہے مگر پورا نہیں. حنبلی فقہ کے پیرو تھے. غنیت الطالبین میں بھی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میرے امام احمد پر اللہ رحمت فرمائے اور اسی مسلک پر اللہ مجھے زندہ رکھ مارے. مگر یہ سب باتیں ابتدا کی ہے. اصل معاملہ وہ ہے جو امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا اور یہ واقعیت الجواہر میں کہ کوئی ولی پھر مقلد نہیں ہوتا. جب وہ کمال کو پہنچ جاتا نا تو پہلے کی بات ہی چلی جاتی ہے کہ وہ حنبلی تھا، شافعی تھا. پھر وہ نہ حنفی رہتا، نہ شافعی، نہ حنبلی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے. وہ سرچشمہ نبوت پر پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ سے ڈائریکٹ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں حضور سے آئی ہیں. دین وہ وہاں سے لیتا کتاب و سنت سے. یہ اتنے بڑے صوفی ہیں شیخ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں جو ابن یہ کہا جاتا شیخ کو کہ حنبلی تھے، کسی کو کہا جاتا وہ فلاں تھے. یہ سب ابتدائی باتیں ہیں جب ابھی وہ کامل نہیں ہوتے. جب وہ کامل ہو گئے پھر انہیں نہیں کسی امام کی پیروی کی ضرورت رہی. وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے علم دیتے تھے. غیر مقلد یا اہل حدیث ہی ہو جاتے سادہ لفظ میں. باقی یہ جبرالو قسم کے اہل حدیث یا دوسرے یہ تو الگ بات ہے نا. جو صحیح مسلک ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، وہ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ انہوں نے بھی تقریر ہی شروع کر دیا نیازی صاحب کہ ادھر وہ اماموں کی تقریر کرتے تھے. اب ان کے سامنے مسئلہ آئے نا کتنے واضح دلائل کے ساتھ یہ کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. اسی لعنت میں پھنس گئے جس سے میں دوسرے پھنسے ہوئے. ان کو میں مشدد اہل حدیث کہتا ہوں نا کہ اگر آپ پہلے حدیث بنے تھے، کتاب و سنت کو آپ نے دین کا مصدر مانا تھا، تو پھر تیار رہیں کہ اگر کسی موقع پر آج یا 100 سال بعد بھی ثابت ہو جائے کہ آپ کی یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. اصل تو یہ جیسے اب نیازی صاحب صاحب سمجھ میں آ گیا ہر اہل حدیث کے کہ وطر میں جو قنوت ہم رکوع کے بعد پڑھتے تھے وہ غلط، نہ وہ حدیث تھی نہ کسی صحابی کا قول تھا. ہم نے جو تھی قنوت نازلہ وہ سمجھ رکھی تھی. اب واضح حدیثیں بھی سامنے آ گئی، صحابہ کے آثار بھی آ گئے کہ رکوع میں جانے سے پہلے حضور یہ قنوت پڑھتے تھے وطر میں. تو اب بعض لوگوں کو میں نے سنا اچھے بھلے یاروں وہ کہتے ہیں یار اب اگر بات یہ ہم نے لوگوں کو بتائی نا تو لوگوں کو انہوں نے کہنا تم 90 سال ہے حدیث یہ کہتے رہے اب تم جھوٹے نکلو. تو یہ بھی غلط بات ہے نا نیازی صاحب. جب بھی حق سامنے آ جائے، جب ہم کتاب و سنت کو معیار مانتے ہیں تو پھر ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. یہ تو بالکل. ہاں ایک اور ہے باقی کل کر لیجیے. یہ جو فون کے کوئی خرچہ بل میں تو نہیں آتا؟ نہیں آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا. جی کیا بات. وہ بھی مولانا اسماعیل سلفی کا یہ کال لے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مسئلہ ایک پوچھنا. ہاں پوچھ لیں نا پھر. اچھا یہ جڑا سرکاری ملازم نے، ہاں جی جی
یہ جڑے ایڈوانس پے لیندے نے او دا کی کوئی شرعی ہے؟ وہ شرم جائز ہے، لے لیں آپ، کوئی حرج نہیں اس میں، جائز جائز، نہ وہ سود ہے کچھ نہیں، آپ لے لیں۔ اس کو جو کہتے ہیں نا یہ سود ہے، یہ وہ غلط کہتے ہیں، سود میں اس میں کوئی نہیں آتا۔ یہ تو بھائی تنخواہ دینے کے انہوں نے طریقے بنائے ہوئے نا کہ اگر آہستہ آہستہ لوگ ہوئے تو یہ دیں گے، اگر اکٹھی لوگ جتنی دے دیں گے، اس میں سود کوئی نہیں۔ سود تو یہ نا کہ جب وہ رقم آپ کے پاس آ جائے گی مطالبہ کریں، سود پھر بنے، طریقے بنا لیتے ہیں کہ اکٹھی کا یہ ہے یک مشت، جیسے درجن چیز خریدتے ہیں تو سستی ملتی ہے، 100 خریدیں تو اور سستی، ایک خریدیں گے تو مہنگی۔ یہ کوئی نہیں حرام، بالکل ٹھیک ہے، بلا جھجک جائز ہے۔ نہیں سر اس طرح ہے نا۔ ہلو جی جی میں محکمہ صحت کا ملازم ہوں جی جی تنخواہ ساری نیشنل بینک سے جاندی ہے جی نیشنل بینک والے جڑی 15 تنخواہ ایڈوانس دے جی وہ 5 سال بعد وہ پیسے لیندے 11% انٹرسٹ نال واپس لیندے، وہ کی ہے؟ نہیں، یہ تو رگ صورت نکل آئی نا، یہ تو بینک سے آپ نے پھر قرضہ ایک قسم کا لیا جس پر وہ سود لے رہا، یہ تو جائز نہیں۔ جو محکمے ہی دیتے ہیں نا کہ پیش کی اگر کوئی ملازمت چھوڑنا چاہتا ہے دے دیتے ہیں پیمنٹ، وہ میں اس کی بات کر رہا تھا۔ یہ بینک اگر دیتا ہے اس طرح اس پر پھر بعد میں زیادہ دیتا ہے، یہ تو سود ہی۔ نہیں سر وہ میں نے آپ کو بتایا نا میں ہیلتھ کا ملازم ہوں تے ساری تنخواہ جڑی بینک سے جاندی ہے اکاؤنٹ کھلے ہوندے ہیں تے وہ ایڈوانس 15 تنخواہ دے 11% پھر 5 سال کے حساب نہ لیندے۔ نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے، وہ تو سود ہی کی شکل ہوگی۔ کئی میں نے ایسے دیکھے نا، وہ ملازم کہتے ہیں کہ حکومت نے کہا اگر پینشن نہیں لینی اس طرح لے لو، ساری اکٹھی دے دیتے ہیں۔ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ پینشن کی بجائے لوگ یک مشتی ساری رقم حکومت کہتی ہے پینشن نہیں تو اس طرح لے لو، وہ جائز ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ بینک جو لینا نہیں جائز؟ نہیں، بینک تو پھر سود ہی ہو گیا کہ وہ تنخواہوں پر پھر زیادہ واپس لیتے۔ اچھا چلو جی اللہ خیر کرے۔ یہ جائز نہیں؟ نہیں یہ نہیں جائز۔ مہربانی جی۔ وہ مولانا اسماعیل سلفی مرحوم کی بات بتا رہے تھے کہ ایک ہمارے بہت بڑے دینی بھائی ممتاز عالم دین مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کسی اور کو بھجواتے تھے کہ بچے کو اٹھا کے آؤ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی جان میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، تو آپ لوگ صرف ٹی وی میں اتنا کہہ دیں کہ جو زلزلے سے متاثر لوگ ہیں ان کی لوگ مدد کریں، اور خاص کر ان کے لیے گرم کمبل اور شال وغیرہ انہیں بھیجیں، کیونکہ ہمارے لوگ تو اتنی سنتے نہیں ہیں۔ آپ کا پروگرام تو سب دنیا دیکھتی ہے اور آپ لوگوں کی باتوں پہ عمل بھی کرتی ہیں، تو پلیز آپ انہیں اتنا ضرور کہہ دیں کہ دل کھول کر ان کے لیے گرم چیزیں ضرور بھیجیں۔ آپ یہ دیکھیے بہن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رات یہ خبر تھی کہ 30 کروڑ ڈالر پاکستانی مسلمان بھائیوں نے اپنے آفت زدہ بھائیوں کے لیے بھجوائے ہیں، جو چندے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی 1-2 روپے نہیں ہے، 30 کروڑ ڈالر۔ بھائی وہ تو بھیجے ہیں، لیکن دیکھیں ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان پہ اب انہیں آپ اس کو دیکھیں نا کہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ اب میں پیسے بھجوانا چاہتا ہوں لیکن وہاں سواری نہیں جا رہی، لوگوں کے ٹرک تیار کھڑے ہیں لیکن سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستے بند ہیں۔ آپ اس تھوڑی سی وہ دیکھیں بات۔ اب اگر لوگوں تک مدد نہیں پہنچ رہی نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں مدد پہنچانی ہے وہاں پہنچنا ناممکن، ذرائع جو ہے نا وہ نہیں، سڑکیں ٹوٹی، سلائیڈنگ ہو گئی، بارشیں ہونے سے اور معاملے خراب ہو گئے۔ جی تو بھائی جان آپ کی یہ جو سا نشریات ہے یہ میڈیا کام پہ چل رہا ہے؟ میڈیا کام پہ کل چلے گا انشاءاللہ، کل چلے گا بھائی جان، پلیز ادھر چلا دیں جی انشاءاللہ چلے گا۔ یہ بات میری بہن پہلے بھی کہتے رہتے ہیں، آپ نے بھی توجہ دلائی تو اللہ آپ کو اجر دے۔ بالکل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا اچھا مصرف ہے اپنی زکات اور صدقات کا، وہ مصیبت زدگان ہے، سب لوگوں کو چاہیے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو کر رہے ہیں، ہاں بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو تو ہر لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بات کہی، سب بھائی کر بھی رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اور بھی کرنی چاہیے۔